بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فضائل اعمال کے قصہ نمبر 10 میں پڑھیں گے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں معیت کے لیے نماز کی مدد۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا تھا اور تہجد کے وقت وضو کا پانی اور دوسری ضروریات مثلا مسواک، مصلی وغیرہ رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خدمات سے خوش ہو کر فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کچھ؟ کہا بس یہی چیز مطلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، میری مدد کیجیے سجدوں کی کثرت سے۔ فاطمہ شیخ لکھتے ہیں کہ اس میں تنبیہ ہے اس امر پر کہ صرف دعا پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھنا چاہیے، بلکہ کچھ طلب اور عمل کی بھی ضرورت ہے، اور اعمال میں سب سے اہم نماز ہے۔ جتنی اس کی کثرت ہوگی اتنے ہی سجدے زیادہ ہوں گے۔ جو لوگ اس سہارے پر بیٹھے رہتے ہیں کہ فلاں پیر فلاں بزرگ کی دعا کرائیں گے، سخت غلطی میں۔ اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے، اگرچہ بے اسباب ہر چیز پر قدرت ہے، اور قدرت کے اظہار کے واسطے کبھی ایسا بھی کر دیتے ہیں، لیکن عام عادت یہی ہے کہ دنیا کے کاروبار اسباب سے لگا رکھے ہیں۔ حیرت ہے کہ ہم لوگ دنیا کے کاموں میں تو تقدیر پر اور صرف دعا پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھتے، 50 طرح کی کوششیں کرتے ہیں، مگر دین کے کاموں میں تقدیر اور دعا بیچ میں آ جاتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ والوں کی دعا نہایت اہم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے میری دعا کی مدد کرنا۔ اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے۔ باب ششم، اظہار ہمدردی اور اللہ جل شانہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اظہار کہتے ہیں اپنی ضرورت کے وقت دوسرے کو ترجیح دینا۔ اول تو صحابہ رضی اللہ اجمعین کے ہر عادت ایسی ہی ہے کہ جس کی برابری تو درکنار، اس کا کچھ حصہ بھی کسی خوش قسمت کو نصیب ہو جائے تو عین سعادت ہے، لیکن بعض عادتیں ان میں ایسے ممتاز ہیں کہ انہی کا حصہ تھی۔ ان کے من جملہ اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے کلام اللہ شریف میں اس کی تعریف فرمائی ہے۔ قرآن کی آیت ہے جس کا سورہ حشر آیت نمبر 9 میں اس کی صفت کو ذکر فرمایا ہے کہ وہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، گو ان پر فاقہ ہی ہو۔ صحابہ رضی اللہ اجمعین کا مہمان کے خاطر چراغ بجھا دینا۔ ایک صحابی رضی اللہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بھوک اور پریشانی کی حالت کی اطلاع دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں آدمی بھیجا، کہیں کچھ نہ ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ اجمعین سے فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو ان کی ایک رات کی مہمانی قبول کرے۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مہمانی کروں گا۔ ان کو گھر لے گئے اور بیوی سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، جو اکرام کر سکے اس میں کسر نہ کرنا اور کوئی چیز چھپا کر نہ رکھنا۔ بیوی نے کہا کہ اللہ کی قسم، بچوں کے قابل کچھ تھوڑا سا رکھا ہے اور کچھ بھی گھر میں نہیں۔
صحابہ رضی اللہ اجمعین نے فرمایا کہ بچوں کو پہلا پھسلا کر سلا دینا، جب وہ سو جائے تو کھانا لے کر مہمان کے ساتھ بیٹھ جانا، اور تو چراغ کے درست کرنے کے بہانے سے اٹھ کر اس کو بجھا دینا۔ چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا اور دونوں میاں بیوی بچوں نے فاقے سے رات گزاری جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا ترجمہ اور ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر اگرچہ ان پر واقع ہی ہو۔ فائدے میں شیخ ہیں کہ اس قسم کے متعدد واقعات ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے ہاں پیش آئے، چنانچہ ایک دوسرا واقعہ بھی اس قسم کا لکھا ہے۔ بس پہ اللہ پاک جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھی صحابہ کی زندگی جو ہے وہ اصل زندگی تھی بھی ہے۔ صحابہ رضی اللہ اجمعین نے جو ہے وہ یعنی کہہ کے نہیں بلکہ کر کے دکھا گئے، اور اثار ہمدردی، اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے نرم مزاج بنایا اور اکرام کا جذبہ ان کے اندر بہت زیادہ رکھا، اور یہاں تک آتا ہے کہ جب کسی یہودی کا جنازہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے روتے تھے کہ اگر اس تک دین پہنچ جاتا تو شاید یہ بھی جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ تو بھائی ہم دیکھیں بھائی آج ہمارے اندر کیا جذبات ہیں غیر مسلموں کے لیے۔ آج ساری دنیا کے اندر جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے بے دینی کی، اور مختلف جنگوں کی شکلیں بنی ہوئی ہیں۔ فرمایا جائے کہ جب مسلمان اپنے مقصد سے ہٹ جائے گا تو اللہ پاک کی طرف سے جو ہے وہ مدد نصرت ختم ہو جائے گی۔ آج جو حالات چل رہے ہیں اس وقت، خصوصی طور پہ پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں کہ سارے ہر بندہ، ہر شخص جو ہے، ہر مرد عورت جو ہے وہ پریشان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا کہ تم پہ جو بھی حالات آتے ہیں، قرآن کی آیت کا ترجمہ مفہوم اس طریقے سے کہ انسان کے اوپر یا مسلمان کے اوپر نہیں، مسلمان کے اوپر جو بھی حالات آتے ہیں وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے مسلمان، خاص طور سے پاکستانی جو لوگ ہیں، وہ اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو چیزیں آئی ہوئی ہیں کہ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑا تو اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا، اور مختلف عذابات کی شکلیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوئی ہوئی ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے بھی دین کو چھوڑا۔ جب ہم نے دین کو چھوڑا اور اللہ کے احکاماتوں کو چھوڑا، حضور کی زندگی کو چھوڑا، من چاہے زندگی میں آ گئے، رب چاہے زندگی کو چھوڑ دیا، تو پھر جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ خراب ہو گئے۔ ہاں، تو ہم حکمرانوں پہ نظر نہ رکھیں۔ یعنی بھائی عبدالواسع رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے تھے کہ ہم حکمرانوں پہ نظر نہ رکھیں، یہ نقصان نفع دینے کے اندر اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ اللہ جو چاہیں گے وہ یہ کر سکتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ ہی اپنے جو لوگ ہیں ان کو نقصان پہنچا سکتے نہ نفع پہنچا سکتے۔ ساری دنیا کے اندر اور خاص طور پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ بھئی فلاں سیاستدان نے یہ کر دیا، فلاں سیاستدان نے یہ کر دیا۔ نہیں، میرے مطمئن کو یہ تو اللہ دکھا رہے کہ ان لوگوں کے ذریعے سے اللہ کروا رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کرنے والے اللہ پاک ہیں۔ جب ہمارا تعلق اللہ سے بن جائے گا تو پھر میرے مطمئن کو ہمیں یہ چیز سمجھ میں آنے لگیں گی۔ ہاں، دنیا کے اندر جو بھی حالات آتے ہیں میرے مطمئن کو، برے حالات، وہ انسانوں کے جسم سے نکلنے والے اعمال کی نحوست کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی مہنگائی ہوگی، لوڈ شیڈنگ ہو گئی، اور یہ مسئلے وہ مسئلے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کتنے فیصد لوگ ہمارے گھر کے اندر نمازی ہیں۔ محلہ شہر کی تو دور کی بات ہے، ہم تو پہلے محلے کی بات کہ ہمارے محلے کے اندر جو ہے کتنے فیصد نمازی ہیں، اور ہمارے محلے کے اندر کتنے فیصد نمازی ہیں، اور ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر کتنے فیصد لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جو نماز جو ہے وہ ایک حکم ہے، صرف ایک حکم۔ اللہ کے رسول میں شاہ فرمایا کہ جو نماز کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ دین کو ڈھا دے گا، اور جو نماز کی حفاظت کرے گا وہ دین کو زندہ کرنے والا ہے۔ اس کے اندر یعنی استطاعت پیدا ہوگی دین پہ چلنے کی۔ تو یہ تو پہلا حکم ہے، اس کو ہم نے پس پشت ڈال کے رکھا ہوا ہے، پھر ہم اللہ سے امیدیں لگا کے بیٹھے۔
اس کا حل یہ ہے کہ ہم جو ہے عمومی طور پہ لوگوں سے بھی استغفار توبہ کرائیں، اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے بوڑھوں کو، سب سے بھی کیا کریں، ہم توبہ کریں، پہلی چیز۔ دوسرا کہ اللہ کے اوامر کو پورا کرنے لگ جائیں۔ دیکھو جب اللہ پاک راضی ہوں گے تو پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے خیر کے فیصلے آسمان سے اتریں گے، عمومی طور پہ اللہ پاک ہدایت کے فیصلے کریں گے اور لوگوں کے دلوں میں خیر ڈالیں گے، آسانیاں آئیں گے ان کے لیے۔ لیکن جب اللہ ناراض ہوں گے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ کی ناراضگی کی نشانی یہی ہے کہ اللہ جو ہے نکموں کے ہاتھ میں جو ہے وہ حکومتیں دے دیں گے، اور نکمے لوگ جو ہوں گے وہ حکومتوں پہ بیٹھے ہوں گے، بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ تو اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے ہم سب انفرادی طور پہ اپنے آپ سوچیں کہ ہمارا اللہ سے کتنا تعلق بنا ہوا ہے۔ اگر بنا ہوا ہے تو بھئی ہم اس بات کو سوچیں کہ ہم نے کتنے لوگوں کو جو ہے اس طرف اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کو تو کوئی نبی آئے گا نہیں، تو ہر مسلمان کی ذمہ داری اپنی ذات سے بھی دین پہ چلتے ہوئے دوسرے مسلمان بھائیوں کے دین کی فکر کرے۔ اس کے لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اس کے لیے روزانہ تعلیم ہے، روزانہ کا تعلیم، روزانہ کا مشورہ، تو اپنی مسجد میں اعمال کرنا، فضائل اعمال کی تعلیم اپنے گھروں کے اندر کرنا، تاکہ ہماری خواتین کا، ہمارے بچوں کا جو دینی جذبہ بنے۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔